دیکھیے خودارہ اس سلسلے میں سستی نہ کریں. ظہور اچانک ہو جائے گا. اچانک جبھی روایتوں میں یہ جملہ آیا کہ ظہور کی توقع صبح و شام رکھو. کبھی بھی صبح کو ہو سکتا ہے کل صبح ظہور کر لیں, ہو سکتا ہے آج شام امام ظہور کر لیں. اور شیخ مفید کو جو توقع امام نے لکھی تھی اس میں امام نے خود لکھا تھا, اور یہی امام رضا اور پیغمبر اسلام سے جو مروی حدیث ہے, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, کہ امام کا ظہور اچانک ہو جائے گا. مسئلہ مسئلہ الساعت, ان کے ظہور کی مثال جو ہے قیامت کی سی. قیامت کے متعلق بھی کہا جاتا ہے نا کہ لا یاتیکم الا بغتۃ, اچانک رونما ہو جائے گی. دو الفاظ حدیث کے اندر آئے ہیں, فجات اور بغتتاً, ایک ہی معنوں پر دلالت کرتے ہیں. یعنی ظاہری اعتبار سے جو علامات اور قرائن ہوں گے اس سے ظہور کا امکان نہیں ہوگا. نہ ظاہری اعتبار سے لوگ آمادہ اور منتظر آپ کو نظر آئیں گے, اور اچانک ظہور ہو جائے گا, اچانک بالکل. بعض علماء آپ نے جیسے اس سے پہلے سنا ہوگا, اور ہم بھی اپنی بہت سی نشستوں میں اس کو بیان کر چکے ہیں کچھ علماء کے حوالے سے, کہ ظہور کو بعض علماء تدریجن مانتے ہیں کہ ظہور تدریجن ہوگا. ظہور کبریٰ اور ظہور صغریٰ کی اصطلاحات آپ نے اس سے پہلے سنی. جیسے وہ فرماتے ہیں جس طرح سورج اچانک طلوع نہیں کرتا, اس طرح بٹن دباؤ ایک دم سے روشنی ہو جائے, بلکہ پہلے ہلکی ہلکی روشنی ہوتی ہے اور اس کے بعد طلوع کرتا. علماء یہ فرماتے ہیں, اکثر علماء کا یہ نظریہ ہے کہ یہ تشبیہ قیاس پر مبنی, کیونکہ غیبت خدا کی طرف سے, اور وہی امام کے امر کو ایک رات کے اندر اندر یا اس سے بھی کم مدت کے اندر مہیا کر دے گا. اور بہت ہی کم لوگ ہوں گے ایسے کہ جو اس وقت جو ہے وہ اس ظہور کے لیے تیار ہوں گے, بہت ہی کم, چند ایک حقیقی مومنین ہوں گے. تو یہ جو اس کے علاوہ کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. تو آپ خود سوچئے, کیا دینی طالبات اور علم حاصل کرنے والے جو افراد ہیں, کیا ان کا بھی یہی حال ہونا چاہیے جس طریقے سے عام لوگوں کا حال ہے, یا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے حوالے سے کوئی کام ان کو کرنا؟ جبھی چھٹے امام کی جو کافی کی حدیث ہے اصل میں یہ جو آپ کے سامنے ہے اس وقت, کہ ظہور کی جو توقع ہے صبح و شام رکھو, ظہور صبح و شام توقع کرو. اچھا, لوگوں کے ساتھ غلطی کیا ہو رہی ہے, لوگ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرنے کے بجائے, یعنی امام کا انتظار کرنے کے بجائے علامتوں کا انتظار کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے. علامتوں کا انتظار کر رہے ہیں, امام کا انتظار نہیں کر رہے. علامتیں گننے, اچھا یہ ہوئی یا یہ نہیں ہوئی. دیکھیے ایک علمی مسئلہ بھی کہ کیا علامات ظہور میں تبدیلی ممکن ہے, ایک مشکل علمی بحث ہے. محدث نوری جنہیں صاحب مستدرک الوسائل کہا جاتا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ تبدیلی ممکن ہے تبدیلی ہونا. اور اپنی کتاب نجم الثاقب کے اندر اس میں باب نمبر 11 میں محدث نوری نے اپنے اس نظریے کا اظہار کیا. لیکن ایک بہت بڑا نام امام زمانہ کے سلسلے میں کام کرنے والوں کے حوالے سے جن کی کتاب مدارک میں سمجھی جاتی ہے, تقی اصفہانی, آیت اللہ تقی اصفہانی, جن کی بہت مشہور و معروف کتاب ہے مکیال المکارم. اس میں انہوں نے اس نظریے کے بالکل برخلاف اظہار کیا اور کہا کہ کسی قسم کی میں علامات ظہور میں کسی تبدیلی کا قائل نہیں. پہلی جلد میں مکیال المکارم کی اس نظریے کا اظہار کیا. البتہ محدث نوری کا جو نظریہ ہے بقول علماء ان کا نظریہ زیادہ صحیح. کہا کہ روایات دو طرح کی اصل میں آئی ہیں, جس میں ایک حتمی علامتیں بیان ہوئی اور غیر حتمی علامتیں بیان ہوئی. کیونکہ اگر غیر یقینی غیر حتمی علامتیں نہ ہوتی تو حتمی علامات کا لفظ روایت کے اندر کیوں آتا؟ اس کا مطلب یہ کہ غیر حتمی علامات میں رد و بدل و تبدیلی ممکن ہے. اگر یہ تبدیلی ممکن نہ ہوتی تو علماء فرماتے ہیں اس سے مکتب کو ہمارے نقصان پہنچتا, دماغوں میں سوال ہوتا, کیونکہ اب یہ علامات ظہور میں نہیں آئی ہیں لہٰذا ظہور کا کوئی سوال ہی نہیں. تو جب ہی کہا گیا کہ تبدیلی ہو سکتی ہے, انسان صبح و شام انتظار میں آمادہ ہو کر بیٹھے, شاید ابھی ظہور کر لیں, شاید ابھی 1 منٹ بعد امام کا ظہور ہو جائے, شاید آج شام کو ہو جائے, شاید کل صبح ہو جائے, اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ان اسباب کو فراہم کرے. دیکھیے صرف
عمل ضروری نہیں ہوتا بعض اوقات، یہ افراط و تفرید کا ہم شکار ہو جاتے ہیں. بہت سے عمل کے اتنے قائل ہیں کہ وہ دعا سے غافل ہو گئے، کچھ دعا کے پیچھے ایسے لگ گئے ہیں کہ عمل سے غافل ہو گئے. دونوں کے اندر ایک آپس میں تعاون ہے، ان میں کوئی تضاد اور دوری نہیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.